بلال الرشید اپنے تازہ کالم میں لکھتے ہیں کہ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تیزی سے ہم ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کپتان ملک کی سیاست سے مائنس ہو چکا؟ 30 اکتوبر 2011 سے اب تک کپتان کی سیاست حیران کن رہی ہے۔ پچھلے 11 برس سے پے در پے کئی خنجر اس کے جسم میں اتر چکے ہیں، مگر اس کے قدم اب تک نہیں ڈگمگائے۔ عمران خان کی سیاست میں سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ جب سب کو اس کے ڈوب جانے کا یقین ہو جاتا تو وہ دوبارہ ابھرتا اور حملہ آور ہوتا۔ جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو ایک انگریزی اخبار نے تصویر شائع کی کہ قدآور جاوید ہاشمی اپنے سے کئی گنا کم تجربہ کار رہنما عمران خان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب جاوید ہاشمی کہیں نمودار ہوتے تو باغی باغی کے نعرے گونجتے۔ عمران خان کے جسم میں پہلا خنجر اس وقت اترا جب اس ہیرو نے 2014 کے دھرنے میں عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ یہ بتایا کہ دھرنا اسٹیبلشمنٹ کی پش پناہی سے وقوع پذیر ہوا۔ جاوید ہاشمی کے اس کے بعد زیرو ہوتے چلے گئے، خان وہیں کا وہیں رہا۔ اس سے پہلے بھی میرے والد ہارون رشید اور پروفیسر احمد رفیق اختر سے اس کے تعلقات منقطع ہوئے۔ والد صاحب نے مگر کبھی اس کے خلاف انتقامی رویہ اختیار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی نہ صرف اسے صائب مشورہ فراہم کرتے بلکہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن سے ایک برس قبل تجزیہ کار ایاز امیر صاحب نے ایک کالم لکھا۔ لب لباب یہ تھا کہ کپتان کو برسر اقتدار لانے کے لیے ایک سازش تیار کی ہے۔ ہارون رشید، پروفیسر احمد رفیق اختر اور جنرل کیانی جس میں شامل ہیں۔ جنرل حمید گل وہ منصوبہ ساز تھے 3 اشرے قبل میرے والد کو، جنہوں نے عمران خان کے پاس بھیجا کہ اسے سیاست میں آنے پر آمادہ کریں۔ بعد ازاں جنرل حمید گل سے بھی اس کی رفاقت ختم ہو گئی۔ اکبر بابر صاحب ان دوستوں میں سے تھے۔ رفاقت ختم ہونے پر جو حریف بن گئے۔ فارن فنڈنگ کیس انہی کی تکوداس ہے۔ ارشد شریف نے بھی فارن فنڈنگ پر ایک پروگرام کیا تھا۔ رؤف کلاسرا اور عامر متین صاحب جس میں شریک تھے۔ برسبیل تذکرہ عمران خان نے جب اکبر بابر کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی تھی تو انہیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی فنڈنگ کتنی شفاف ہے یہ ایک کھلا راز ہے۔ پاناما لیکس کے ہنگامے میں جب یہ انکشاف ہوا کہ عمران خان نے بھی اپنے فلیٹ کے لیے ایک آف شور کمپنی بنا رکھی تھی تو لوگوں نے سوچا کہ کپتان کی کریڈیبلٹی ڈوب گئی۔ ریحام خان سے شادی اور پھر اس شادی کا انجام، سابقہ اہلیہ کی لکھی گئی کتاب، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو کسی لیڈر کو ڈبونے کے لیے کافی تھیں۔ کوئی مگر اسے ڈبو نہ سکا۔ یہودیوں کا ایجنٹ ہونے کا بیانیہ اس وقت تیار کیا گیا تھا جب سیاست میں نمودار ہونے کے بعد اس نے میاں محمد نواز شریف کا حاشیہ بردار بننے کی ان کی فرمائش مسترد کر دی۔ مدتوں ڈھول پیٹے جاتے رہے کہ وہ ایک اخلاقی باختہ شخص ہے جو مبینہ طور پر ایک خفیہ بیٹی کا باپ ہے۔ بعد ازاں ریحام خان سے طلاق کے بعد بھی یہ ڈھنڈورا پوری قوت سے پیٹا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست چونکہ عمران خان کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی تھی، چنانچہ یہودی ایجنٹ کا بیانیہ انہوں نے اچک لیا اور آج تک پوری قوت سے پیٹ رہے ہیں۔ ہر کوشش ناکام رہی۔ پاناما لیکس کے بعد احتجاج قدرے ٹھنڈا پڑا تو کہا گیا کہ قوم بھول جائے گی۔ اس نے کہا کیا یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو قوم بھول جائے گی؟ راوڑ میں ایک عظیم الشان جلسہ کر کے اس نے اتنا دباؤ پیدا کیا جو نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ باقی تاریخ ہے۔ میاں محمد نواز شریف نااہل کر دیے گئے اور مجھے کیوں نکالا کی فریاد کرنے لگے۔ الیکشن 2013 کی شکست بہت خوفناک تھی جو عمران خان کی نفسیات کا حصہ بن گئی۔ 2018 کا الیکشن آیا تو کپتان نے فوج کی دہلیز پہ جب عیسائی کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے لاڈلا اور سلیکٹڈ کہا گیا۔ آج کتنی آسانی سے داغ اس نے دھو ڈالا۔ تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی پش پناہی سے بھی ضمنی الیکشن جیت نہ سکیں۔ اب مگر یار لوگوں کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ اسکینڈل اسے ڈبو چکا ہے۔ تحائف اپنے گوشواروں میں نہ دکھانے پر وہ نااہل ہو چکا ہے۔ گو کہ اس نے قیمت ادا کر کے گھڑی وصول کی تھی مگر وہ اسے گھڑی چور کہہ رہے ہیں۔ ملکی اور عالمی تاریخ میں شاید پہلی بار انٹیلیجنس سربراہ نے فوجی ترجمان کے ساتھ مل کر کسی سیاسی لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ آرمر چیف کو تا حیات منصب پہ فائز رہنے کی پیشکش کا انکشاف، مخلوق نے اس پہ بھی شاید ہی کان دھرا ہو۔ لیگی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں لوگوں کی شرکت مایوس کن ہے۔ کپتان ڈوب چکا ہے۔ کیا واقعی وہ ڈوب چکا ہے؟